أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما وعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس دنیا کے حال احوال بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اپنے مولا کو، اپنے خدا کو، اپنے پالنہار کو راضی کرو، خوش کرو۔ اس دنیا کی رنگریلیوں میں لگ کر آخرت کے مزوں کو ضائع نہ کرو۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، ہو نہ تو جنت کے مزے ان کے لیے۔ تو نے ایسا کیا تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے کن کے لیے۔ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ ساری لذتیں یہاں کی ان کے ہیں، کانٹے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ان نعمتوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ فرمایا اعلموا، جان لو، یقین کر لو، مان لو، بات بالکل پکی سچی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب، دنیاوی زندگی کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ دنیاوی زندگی کھیل ہے، علماء فرماتے ہیں لعب وہ کھیل ہے جو بالکل اس سے کوئی نفع اور فائدہ مقصود نہیں، بس ایک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ جیسے بچے ہیں، پتہ چلا ریتے میں گھر بنا رہے ہیں، پتہ
پتہ چلا زمین کھود رہے، پتہ چلا مٹی اٹھا رہے اور ادھر پھینک رہے، یہاں کی چیز وہاں لا رہے، وہاں کی چیز وہاں لا رہے. چھوٹا بچہ بس اس کا کھیل کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے کوئی نفع فائدہ مقصود نہیں ہوتا. بس بچے کے جی میں جو آیا وہ کیا، ادھر کسی اٹھا کے ادھر پھینک دی، ادھر کسی اٹھا کر ادھر پھینک دی. یہ کیا ہے؟ اس کا لعب ہے. اور ایک ہے لہون. لہون کہتے ہیں اس کھیل کو جس سے کچھ مقصود ہو، جیسے بڑوں کا کھیل ہوتا ہے کہ کچھ ورزش ہو جائے، طاقت آ جائے، قوت آ جائے. جیسے آپ یہاں مارتے ہو ہاتھ گیند میں، اور بعض لوگ مارتے ہیں پیر گیند میں. کوئی فٹ بال ہوتا ہے اور کوئی، تو الگ الگ کھیل ہیں. بعض کھیل وہ ہیں جس کے اندر نشانہ لگایا جاتا ہے. روایت کے اندر ان کھیل کو پسندیدہ کہا گیا، نشانے بازی. اور تیراکی، تیرنا، جیسے آپ کے لیے بھی ایک بنایا جا رہا ہے نہر چھوٹا سا، اس میں آپ ہلکے پھلکے اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ، تیرنے کی کیا کرو؟ مشق کرو. سمندری راہ میں جہاد کا اور جنگ کا موقع آیا تو پھر وہاں چھلانگ لگا دو، سمندروں میں کود جاؤ، تیر کر اس علاقے سے اس علاقے کو پار کر دو. تو تیرنا یہ پسندیدہ کھیل بتایا گیا. تیر مارنا، تو اس سے کوئی فائدہ نفع مقصود ہوتا ہے، وہ لہو ہے. اور پھر تیسری چیز زینت ہے. بچہ پہلے کھیلتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے لکڑی اٹھائی ادھر رکھ دی، یہاں سے وہاں جا رہا، وہاں سے کیوں جا رہا کچھ پتہ نہیں، کیوں آ رہا کچھ خبر نہیں، بس لعب ہے. اور پھر بعد میں لہو ہوتا ہے، گیند اٹھا کر ادھر سے ادھر مارتا ہے تاکہ میں جیت جاؤں، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ مجھے کیا مل جائے؟ گولڈ میڈل مل جائے. یہ دوسرا مرحلہ آتا ہے. وزینتن. اور تیسرا مرحلہ آتا ہے زینت کا، کہ میرے بال شاندار ہوں، میری مونچھیں شاندار ہوں، میرا چہرہ خوبصورت ہو، میرا کپڑا بہترین ہو، شاندار عمدہ کیا ہو؟ نیا سوٹ ہو، بوٹ ہو، زیب و زینت. میری شاندار بہترین موٹر سائیکل ہو، کار ہو، سائیکل ہو. زینت کی چیزیں تلاش کرتے، بہترین شاندار عمدہ گھڑی ہو، انگوٹھی ہو. زینتن. پھر اس کے بعد وتفاخر بینکم. پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کی ہوڑ لگ جاتی ہے کہ میرا بنگلہ اس سے عمدہ، میری کار اس سے عمدہ، میرا موبائل اس سے بہتر، اور میری سائیکل اس سے بہتر، اور میرا یہ اور میرا وہ. ایک دوسرے پر بڑائی جتاتا ہے. وتفاخر. یہ دنیاوی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے بڑھاپے میں وتکاثر فی الاموال والاولاد. پھر مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے. دیکھو میرے 4 پوتے ہیں، میرے 10 نواسے ہیں، میرے 20 بچے بچیاں ہیں، دیکھو گھر میرا بھرا ہوا ہے، دیکھو میری ایک فیکٹری وہاں چل رہی ہے، ایک دکان وہاں چل رہی ہے، ایک کارخانہ وہاں چل رہا ہے. تو یہ ہے. اور پھر آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ زندگی ہے، لعب سے شروع ہوتی ہے اور تکاثر پر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو ایک مثال سے فرمایا کمثل غیث. جیسے بارش، اعجب الکفار نباتہ. جب بارش برستی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں. کسان خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش برسی ہے تو اب ہماری کھیتی لہلہا اٹھے گی، اب ہماری فصل چمک اٹھے گی، اب ہمارے پیڑوں پر اور پھلوں میں اور آموں میں بہار آ جائے گی. کمثل غیث. جیسے بارش. اعجب الکفار نباتہ. کاشتکار کو، کسانوں کو اس کا سبزہ اور اس کی پیداوار اچھی لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے کہ فصل لہلہا رہی ہے، شاندار عمدہ پھل لگ رہے ہیں، پھول لگ رہے ہیں، بیلیں چل رہی ہیں. کفار کا ایک معنی تو وہی ہے جو مومن کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن کفار کا ایک معنی ہے کاشتکار. کافر اپنے اندر غیظ و غضب چھپاتا ہے اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، اور کاشتکار دانہ چھپاتا ہے زمین میں کھیتی کے لیے، جس کو کفار کہتے ہیں. ہم گئے جماعت میں عرب کے ساتھ، ہم نے کہا خرجت فی سبیل اللہ مع الکفار. کیف خرجت مع الکفار؟ قلت نعم خرجت مع الكفار. قال في القتال، في القطار أو في الحافلة؟ قلت لا، في المسجد. في المسجد كيف؟ قلت معنى الكفار لا تدري أنت من العرب. ماذا قال ربنا في كتابه؟ كمثل غيث أعجب الكفار. عجب الكفار. فهم هو وضحك
وعلم أن هذا الشيخ هو من العلماء من الحفاظ. مثلهم مثلهم ماذا قال ربنا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود في التوراة والإنجيل كمثل غيث أعجب الكفار ماذا قال؟ اقرأوا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج كمثل يجيب الزراع ليغيظ بهم الكفار. زراع معنى الكفار الزراع معنى الكفار وهاونا الزراع. الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته جیسے بارش أعجب الكفار نباته جو کاشتکاروں کو اس کا اگنا اور اس کی کھیتی اور اس کا سبزہ اچھا لگتا ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر وہ بہار پر پہنچ جاتی ہے ایک نظر اس پر دیکھ کر آدمی کا دل بھر آتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرا پھر آپ اس کو دیکھو گے پیلی ہو گئی. ثم یکون حطاما پھر بھوسا ہو گئی. ایسے ہی کھیتی لہلائی اور سرسبز و شاداب ہوئی پھر پیلی ہوئی اور ختم ہو گئی. ایسی دنیاوی زندگی بچہ ہوا کھیلا کودا جوان ہوا کپڑے دیکھے اور پھر تفاخر تکاثر کیا اور قبرستان میں چلا گیا. وفی الآخرۃ عذاب شدید اور بعض رات نے فرمایا عجب الکفار سے یہاں مراد کفار ہی ہیں کہ کفار خوش ہوتے ہیں اپنی کھیتی سے کفار خوش ہوتے ہیں اپنے سرسبز و شادابی سے. مسلمان بھی خوش ہوتے ہیں کہ کفار کی اس میں کیا خصوصیت رہی. فرمایا مسلمان خوش ہوتے ہیں لیکن وہ اس خوشی میں اللہ کو نہیں بھولتے رسول اللہ کو نہیں بھولتے. ان کو ان کا کھیت ان کو ان کی دکان اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. وہ خوش ہوتے ہیں کہ اب مال آ گیا اب اس مال سے میں حج کرنے جاؤں گا. مال آ گیا اب میں چلے میں جاؤں گا. مال آ گیا اب میں 4 مہینے لگاؤں گا. مال آ گیا اب جماعت آئے گی کیا کروں گا اس کی میں دعوت کروں گا. مال آ گیا اب میں مسجد بناؤں گا مدرسہ بناؤں گا خانقاہ بناؤں گا. تو مال سے وہ خوش ہوتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کو راضی کر لیں خوش کر لیں. اور کافر خوش ہوتا ہے اس لیے کہ اب میں عیش کروں گا رات کر لوں گا موج لوں گا اب جو جی میں آئے گا میں وہ کروں گا. تو اس لیے اس کو یہاں بیان کیا کہ کافر خوش ہوتا ہے کھیتی سے. مسلمان خوش نہیں ہوتا. مسلمان تو اعمال سے خوش ہوتا ہے. یہ مال سبب بن رہا ہے اللہ کی رضا کا اس لیے وہ کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے. اس کا دل آسمان و زمین کی تمام دولتوں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. اس کا دل تو اللہ کی طرف آخرت کی طرف ہوتا ہے. فرما دیا وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اگر مان لو نہیں مانو گے کفر کرو گے شرک کرو گے کافر ہو کھیتیوں سے راضی ہوتے رہو گے خوش ہوتے رہو گے مال و دولت اسباب کو فخر کی چیز سمجھو گے اور اس کے اندر اپنی لذتیں لوگے تو کیا ہوگا پھر عذاب شدید آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا. اور مسلمانوں ایمان والوں تم کھیت میں لگ کر دکان میں لگ کر اللہ کو نہیں بھولے اور اس کی رضا خوشنودی میں لگے رہے تو کیا ہوگا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور رضوان اور خوشنودی ہے. دونوں کو بتا دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. پھر دعوت دی سب کو سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب وجنت اور ایسی جنت کی طرف عرضها كعرض السماء والارض جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہے. جتنے آسمان اور زمین میں چوڑائی ہے ہر چیز کی چوڑائی اس کی لمبائی سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے. عرضها كعرض السماء والارض تو اس کی چوڑائی کیا ہے آسمان اور زمین کی طرح ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی اس کی کتنی ہوگی جنت کی. عرضها بعض دفعہ عرض کو چوڑائی کے لیے نہیں بس اس کے لیے کہا جاتا ہے عام وسعت کے لیے
بولا جاتا ہے کہ جب جنت اتنی وسیع ہے جنت کی چوڑائی تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس جنت کی طرف دوڑو، اس کے لیے کوشش کرو۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے تعلیم پر، تبلیغ پر، اپنے تزکیہ اور تصوف احسان پر جنت میں داخل ہوں گے، نہیں، اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی آدمی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا، حضرت آپ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ایمان والا بنا دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اس لیے اس کے فضل کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، صرف مسجد سے نکلتے وقت نہیں، مرغہ جب اذان دے تب بھی اللہم انی اسألک من فضلک، نماز کے بعد دعا مانگو تب بھی اللہم انی اسألک من فضلک، بار بار کیا مانگتے رہو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی مصیبت اترتی ہے زمین میں، ولا فی انفسکم، یا لاحق ہوتی ہے تمہاری جانوں میں، کوئی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زمین پر جو بھی آفت آئی تو وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے۔ یہ تمہارے اوپر آفت آ گئی، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کسی نے حملہ کر دیا، بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، گھر میں کیا ہو گیا؟ جنازہ ہو گیا، کسی کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو جو بھی مصیبت آ رہی ہے زمین میں یا تمہاری ذات پر، فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت اترتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ پہلے سے ہی کتاب میں موجود ہے، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم نے ساری تقدیریں لکھ دی ہیں۔ کون کب تحت الشجرہ تعلیم دے گا، کون کب تحت الشجرہ تعلیم حاصل کرے گا، کون کب مسجد جائے گا، مدرسے جائے گا، خانقاہ جائے گا، کون کب پیدا ہوگا، کب بڑا ہوگا، کب بوڑھا ہوگا، کب جوان ہوگا، کیا حال اور احوال کس پر آنے ہیں، اچھے یا برے، خوشی کے یا غمی کے، وہ سب لکھ دیے گئے پہلے ہی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، الا فی کتاب، مگر وہ پہلے سے کتاب میں موجود ہیں مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہونے سے پہلے اس نے لکھ دیا۔ کیسے ہو گیا؟ ارے یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ فرمایا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، جو رہ گیا اس پر افسوس نہ کرو، ہائے مجھے گاڑی نہیں ملی، ہائے مجھے بنگلہ نہیں ملا، ہائے مجھے یہ نہیں ملا، ہائے مجھے وہ نہیں ملا، ہائے میرا ابا کیوں چلے گئے، میری امی کیوں چلی گئی، نہیں۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ اتراؤ تم اس پر جو تم کو اللہ نے دیا، اللہ نے بنگلہ دے دی، گاڑی دے دی، تم فخر کر رہے، تکبر کر رہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں، تو اکڑ مکڑ اللہ کو پسند نہیں۔ فرما دیا واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تبارک و تعالی کسی اکڑنے والے کو، شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی اکڑ مکڑ کرتا ہے، شیخی بھنگارتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ آدمی کو دو چیزیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں، شہوت غفلت میں ڈال دیتی ہے، یہ مصیبت غفلت میں ڈال دیتی ہے، دولت نعمت دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ آدمی نعمت میں لگ کر اتنا مشغول ہو گیا کہ اللہ کو بھول گیا۔ مصیبت آ گئی تو اس میں آدمی اتنا غمگین ہو گیا، بھائی ہم نے مدرسہ بھی چلا رہے، خانقاہ بھی چلا رہے، تبلیغ میں بھی جا رہے، جی جون سا بھی خیر کا کام ہے سارے کر رہے، پھر بھی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی، مصیبتیں آ رہی، حال ہمارے چھوڑو بھائی، مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہ کو، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، پھر بھی دقتیں پریشانی ہے، تو آدمی پریشانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، اور سب چھوڑ چھاڑ کر کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے گھبرانے کی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کر لو، اور تکلیف آ جائے صبر کر لو، راحت اور نعمت مل جائے تو کیا کر لو؟ شکر کر لو، دونوں ہاتھوں میں کیا ہیں؟ لڈو ہیں، تکلیف آئے تو صبر اور نعمت ملے تو شکر۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مال لگائیں گے غریب ہو جائیں گے، اور ہم مال لگائیں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، ہم مال نہیں لگائیں گے تو اللہ کو، دین کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو رخ پھیرتا ہے اللہ کی راہ میں، جان مال نہیں لگاتا، تو سن لے کان کھول کر،
فإن اللہ هو الغنی الحمید، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں تمہارے پیسوں کی اور تمہارے جان و مال کی اور تمہاری صلاحیت و استعداد کی اور تمہاری تعریفوں کی کہ تم اس کی تعریف کرو گے تو وہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا. نہیں، یقین اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، تمہاری تعریف کا کیا نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، نشانیاں ان کو اپنی قدرت کی ہم نے عطا فرمائی. اور وانزلنا، حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، ید بیضاء عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کنکری نے آپ کے ہاتھ پر کیا پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جدھر سے گزرتے تھے پتھر آپ کو، درخت آپ کو کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے. لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک ممبر بننے سے پہلے، جب اس کو ہٹایا گیا تو کھجور کے تنے کو تو وہ رونے لگا. آپ نے سینے سے لگایا تو کیا ہو گیا، چپ ہو گیا. بے شمار معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اس طرح اور نبیوں کو بھی اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی. وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ترازو کو بھی نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں. اللہ نے کتاب نازل فرمائی. معلوم ہوتا ہے فرشتے آئے کتاب لے کر، لیکن میزان ترازو کوئی لے کر نہیں آیا. فرمایا میزان سے مراد یہاں پر احکام ہیں کہ تولنے کے احکام، ناپنے کے احکام. اس میں کیا مت کرو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، لوگوں کو کیا پہنچاؤ، اس سے فائدہ پہنچاؤ. ترازو سے مراد اس کے احکام ہیں کہ لوگوں کو ناپ تول کر دو، تو ان کے اسباب میں چیزوں میں کیا نہ کرو، کمی نہ کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تھے تو اللہ نے ان کو آسمانوں سے ایک ترازو عطا فرمایا تھی کہ اس ترازو کے ذریعے لوگوں کیا کرو، ان کے حقوق ادا کرو. 2 مطلب ہو گئے. اور فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سختی ہے. اس میں کیا ہے، بڑی سختی ہے. 4 کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، اور 5واں ڈنڈا اتارا لوہا کہ اگر سو گے تعلیم میں، سونے کی شکل بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا، تنبیہ الغافلین ہے. اگر اللہ کو نہیں مانو گے، رسول اللہ کو نہیں مانو گے، پھر تلوار ہے، پھر کیا ہے، تلوار ہے، پھر کیا ہے، بندوق ہے، پھر کیا ہے، توپ ہے، پھر لوہے سے بنے ہوئے کیا ہیں، ہتھیار ہیں. ان سے کیا لی جائے گی، خبر لی جائے گی، ڈرانے کے لیے. فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے تورات تو نازل ہوئی، زبور تو نازل ہوئی، کتابیں لے کر آئے فرشتے، لیکن لوہا تو نازل ہوا نہیں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ لوہا اور پیتل، تانبا، سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی ہیں. اس نے زمینوں میں خزانے کے طور پر کیا کیا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے. تو ساری چیزیں جو زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی اتاری ہوئی ہیں. لوہا بھی اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، اس کو اللہ نے کہاں رکھ دیا، زمین میں رکھ دیا، اس کو نکالو. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس دور کے اندر سائنسی لوگ ترقی کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے پہنچے اس نتیجے پر کہ لوہے کے ذرات بھی فضاؤں سے نیچے اترتے ہیں. آسمانوں سے کیا آ رہے ہیں، لوہے کے ذرات اتر رہے ہیں. وہ ذرات اترتے اترتے پھر کیا بن جاتے ہیں، دنیا میں لوہا بن جاتے ہیں. تو یہ والی تحقیق اگر کہی جائے تو پھر اس پر کوئی اشکال نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، تو ہم نے کیا نازل فرمایا، لوہا نازل فرمایا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختی ہے. اچھے دیکھ کر کیا ہو جاتے ہیں، اس کو گھبرا جاتے ہیں. دبا تو دیتا ٹینٹوا تیرا، مگر یہ تیرے ہاتھ میں کالا کالا کیا ہے. کیا ہے کالا کالا، لوہا ہے، بندوق ہے، اس لیے ڈر رہا ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے تیرا ٹینٹوا دبا تو دیتا، مگر یہ تیرے ہاتھ میں کیا کالا کالا ہے. اس سے کیا لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے. تو لوہے سے ڈر لگتا ہے آدمی. کہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ابھی کل پرسوں ہفتے پہلے ایک واقعہ پیش آیا. ایک آدمی گھس گیا دارالاسطہ کے اندر، تو وہاں کے جو معتمم صاحب ہیں وہ ہر وقت ہتھیار لے کر ساتھ چلتے ہیں. وہ گئے اور دیکھا دارالاسطہ میں اٹھ جاؤ، کھڑے ہو وہاں سے، نکلو باہر. اب اس کی آواز نہیں نکلی ہے، کیونکہ چپ چاپ کو کیا نکل گیا، باہر نکل گیا، کیونکہ ہاتھ میں کیا تھی. تو وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہے کو نازل فرمایا. اس میں سختی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے منافع ہیں. لوگ اس سے کیا بنواتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں، چاقو بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں. اور اس زمانے میں کیا بن رہی ہیں، گاڑیاں بن رہی ہیں، ہوائی جہاز بن رہے ہیں، ایک سے ایک نئے سے نئے جنریٹر بن رہے ہیں، انورٹر بن رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ، پلنگ بن رہے ہیں. لوہے سے بہت سارے
نفع کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، بن بن کر مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جہاز کا بھی قرآن میں ذکر ہے، ٹرین کا بھی ہے، بس کا بھی ہے، کار کا بھی ہے، موٹر سائیکل کا بھی ہے۔ جی کہاں ہے؟ ہم نے تو پڑھا نہیں، تو پڑھ لو۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں بہت سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے منافع ہیں۔ تو لوگوں نے اس کے ذریعے ٹرینیں بنا لی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ جان لے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی مدد کرو، ہمارے پیغمبر کی مدد کرو، ہمارے اسلام کو عالم میں پھیلاؤ۔ یہ ہتھیار، یہ لوہا، یہ آلات حرب ہم نے تمہیں دیے ہیں، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ تم میں کون دین کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، راہ خدا کے اندر جہاد کرتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کا استعمال کون کرتا ہے، ہم دیکھیں گے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، یعنی ہم دیکھیں گے عملی طور پر کہ تم جب عمل کر لو گے تو پھر وہ تمہارا عمل کیا ہو جائے گا، کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے گا، لکھا جائے گا۔ اب سمجھیں گے کہ ہاں تم نے کام کر دیا ہے۔ بات تو ہو چکی پہلے سے کہ یہ عمل کریں گے، لیکن جب وہ عمل کر دیں گے پھر بات کیا ہو جائے گی، بالکل پکی ہو جائے گی، اور وہاں لکھ کر سب کے سامنے قیامت میں سنا دیا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ بالغیب، بغیر دیکھے کہ اللہ کی مدد آئے گی، جہاد کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب نظر تو آ نہیں رہی، تو بغیر نظر آئے کیا کرو تم، قدم اٹھاؤ، بالغیب، یقین کا معاملہ یہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ قوی، یقیناً اللہ بڑا طاقتور ہے، عزیز، زبردست ہے، اسے تمہارے ہتھیاروں کی اور تمہارے اوزاروں کی اور تمہاری صلاحیت و استعدادوں کی کیا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دین کی محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا اجر و ثواب، اور نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت کو اور کتاب کو طے فرما دیا کہ اب جو بھی نبی آئیں گے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے، اب جو بھی نبی آئیں گے ابراہیم کی اولاد میں آئیں گے، آسمان سے جو بھی کتاب نازل ہوگی وہ انہیں کی اولاد میں ہوگی۔ یہ بڑی قربانی والے نبی ہیں، 950 برس انہوں نے دعوت دی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اللہ نے کہا ہمارے خاص بندے کو جھٹلایا۔ سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن وہ نوح علیہ السلام خاص بندے، اولو العزم نبیوں میں ان کا شمار ہے۔ کس میں؟ اولو العزم نبیوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، امام الناس، اللہ نے ان کو بنایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، قربانیوں پر اللہ نے ان کو کتاب اور نبوت عطا فرمائی۔ فمنہم مہتد، ان میں سے بعض ہدایت پر ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں فاسق ہی رہے، بہت سے ان میں کیا رہے، فاسق ہی رہے، گنہگار ہی رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر برسولنا، اپنے رسولوں کو بھیجا، ابراہیم کے بعد، نوح کے بعد بہت سارے نبی آئے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان کے متبعین کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ نرمی اور مہربانی۔ وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بڑا مہربان بنا دیا، بڑے دل کو ان کے کیا کر دیا، نرم کر دیا، رحمتیں اللہ نے ان کے اندر داخل فرما دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ اس کی پوری طور پر رعایت نہ کر سکے، وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں کہ آدمی تمام لذات سے اپنے آپ کو کیا کر لے، دور کر لے۔ کہاں سے شروع ہوئی رہبانیت؟ رہبانیت رہبان سے، رہب سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈرنے کے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ سے ڈرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی، ان کی قوم کے اوپر، یہاں تک کہ ان کا جینا کیا کر دیا، دوبر کر دیا۔ تو ان کی جماعتیں بن گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک جماعت بنی کہ جس نے ان کے خلاف اپنی طاقت کو، قوت کو اور زبان کو استعمال کر کر ظالموں سے لوہا لیا۔ تو پھر ان کو آروں سے چیر دیا گیا، تلواروں سے کاٹ دیا گیا، ان کے ماننے والوں کو کیا کر دیا،
ان کے ماننے والوں کو کیا کر دیا؟ جاؤ اس کو کہہ گاؤ، بچے کو کہہ گاؤ جلدی کون سا پاس جاؤ، یہ پڑھ رہے ہیں بیٹا ورہبان، جلدی جلدی بھاگ جاؤ، وہی بھاگ جلدی نکال دے نکال. وجعلنا فی ذریتہم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رہبانیت کہاں سے شروع ہوئی؟ مقابلہ کیا کافروں سے، مشرکوں سے، تو ان کو قتل کر دیا گیا. پھر دوسری جماعت کھڑی ہوئی جو جنگ سے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، لیکن زبان سے انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا، ان کو بھی مار دیا گیا. تیسری جماعت اب اس نے کہا کہ بھائی اب ہم ان سے جنگ بھی نہیں کر سکتے، زبانی بھی سمجھا نہیں سکتے، اب وہ نکل گئے، جنگلوں سے نکل گئے، گھروں سے نکل گئے، مکانوں سے نکل گئے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. اب وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں چڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں شادی بھی نہیں کرنی ہے اور اب ہمیں عمدہ کھانے بھی نہیں کھانے ہیں، شاندار بستروں میں اور بہترین مکانوں میں نہیں رہنا ہے. تو وہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں، اللہ کے خوف سے. لیکن پھر اس کے اندر انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ اس کو جو چیزیں حلال تھی اس کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ حرام کرنا شروع کر دیا. یہ جائز نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کیا مت کرو؟ حرام مت کرو. تو انہوں نے شادی کو حرام سمجھنا شروع کر دیا، عمدہ شاندار بہترین کھانے پینے کو حرام کرنا شروع کر دیا. تو اب وہ اس کام کی رعایت نہ کر سکے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام انہوں نے کیا تھا، یہ جائز ہے، لیکن اس کی رعایت وہ نہیں کر سکے. تو رہبانیت اللہ کے ڈر خوف سے کوئی چیز جائز اور حلال چیز کو چھوڑ دینا تاکہ اللہ کی اطاعت فرما برداری آسان ہو جائے، گناہوں میں نہ پڑ سکوں. تو ایسی رہبانیت آج بھی کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، وہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ جو حلال کو کیا کرتے؟ حرام کرتے. حلال ہے لیکن اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ رہبانیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ کے ڈر خوف سے وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ میں حلال میں لگ کر کہیں حرام تک نہ پہنچ جاؤں، شبہات میں لگ کر کہیں میں کفر و شرک تک نہ پہنچ جاؤں، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسی رہبانیت کیا ہے؟ درست ہے. رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ جہاد ہے، جنگ ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر. یا ایھا الذین، فرمایا الا ابتغاء فما رعوا حق رعایتها، تو وہ اس کی رعایت کا حق ادا نہ کر سکے، تو وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر دیا. وکثیر منهم فاسقون، اور بہت سے ان میں نافرمان ہی رہے. اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں. عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اللہ نے بار بار اہل کتاب کہا، اہل ایمان نہیں کہا، کیونکہ ایمان ان کا معتبر جبھی ہوگا جب وہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ پر بھی ایمان لائیں گے. لیکن یہاں ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ نرم دل تھے، محبت کرتے تھے مسلمانوں سے بھی، تو ان کو دعوت دی جا رہی تاکہ اور کیا آ جائیں؟ قریب آ جائیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان لو. یؤتکم کفلین من رحمتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمت کے 2 بڑے حصے عطا فرمائیں گے. ڈبل ثواب ملے گا تمہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور کو بنا دیں گے جس میں تم چل سکو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، فرمایا تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے. وہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آج تک نبی آتے رہے، بنی اسحاق میں آج تک کیا آتے رہے؟ نبی آتے رہے. بنی اسماعیل میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کر کر بتا دیا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر اور اس کے فضل پر کیا نہیں ہیں؟ کچھ قادر نہیں ہے. اللہ جس چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ نبی بنا دیتا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور سارا کا سارا فضل اللہ کے قبضے میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اعلموا جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے.
وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے بارش کے کاشتکار کو، کسانوں کو اس کا سبزہ، اس کی کھیتی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج پھر وہ پروان چڑھتی ہے، پھر وہ بہار پر پہنچتی ہے، فترا مصفرہ پھر آپ اس کو دیکھتے ہو پیلی ہو جاتی ہے، پھر بھوسا بھوسا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں عذاب شدید ہے، آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور خوشنودی ہے، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسے باغات کی طرف، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبہ، جو مصیبت بھی زمین پر اترتی ہے یا تمہارے نفسوں کو لاحق ہوتی ہے یا تم کو لاحق ہوتی ہے، مگر وہ پہلے سے ہی کتاب میں ہے، قبل اس کے مخلوق کو پیدا کیا گیا، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، اور اکڑو مت، اتراؤ مت اس پر جو تم کو دیا گیا، جو تم کو عطا کیا اللہ نے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اکڑنے والے کو، شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے۔ جب پسند نہیں فرماتے تو کیا فرماتے ہیں؟ نفرت فرماتے ہیں اس سے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو رخ پھیرے، منہ موڑے، یقیناً اللہ قابل تعریف اور بے نیاز ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان پر ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو نازل فرمائی، تاکہ انصاف کو لوگ قائم کر سکیں۔ اور ہم نے لوہا نازل فرمایا، اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، تاکہ اللہ جان لے کون اس کی نصرت کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ یقیناً اللہ طاقت والے ہیں، زبردست ہیں۔ اور ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو طے فرما دیا۔ ان میں سے بعض ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہی رہے۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی مہربانی اور نرم دلی اور مہربانی رکھ دی۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی سوائے اللہ کی رضا مندی کو چاہنے کے لیے۔ فما رعوها حق رعایتها، وہ اس کا پورا حق ادا نہ کر سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اجر دیا ان کا۔ اور وکثیر منہم فاسقون، بہت سے ان میں نافرمان ہی رہے۔ ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تم کو رحمت کے 2 بڑے حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس میں تم چل سکو، اور تمہاری مغفرت